السلام علیکم۔ سرخیوں کے ساتھ کرتے ہیں شروعات خبرنامے کی۔ جے سمکھیا آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعروں کے ساتھ اسمبلی کے سیشن کا آغاز۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو ریاستی اسمبلی کا خراج، ایوان کے پاس غیر معمولی سیکیورٹی۔ تلنگانہ مسودہ بل بالآخر چیف سیکریٹری کے حوالے کر دیا گیا، وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری کی حیدرآباد میں آمد۔ اور کوکٹ پلی میں پولیس کی تلاشی مہم کے باوجود اسی علاقے میں چین سنیچنگ کا واقعہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا جے سمکھیا آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعروں کے ساتھ آغاز ہوا۔ اجلاس کے پہلے دن جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو حکومت اور تمام جماعتوں کی جانب سے خراج پیش کیا گیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ جمعرات کو صبح 10 بجے اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی تیلگو دیشم کے سیما آندھرا ارکان اور وائس سی پی کے ارکان نے اسپیکر کے پوڈیم تک جا کر متحدہ آندھرا کی حمایت میں نعرے بازی کی، جس کے جواب میں ٹی آر ایس اور تیلگو دیشم کے تلنگانہ قائدین اپنی نشستوں سے جے تلنگانہ کے نعرے لگائے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ریاستی اسمبلی میں جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کے انتقال پر تعزیتی قرارداد پیش کرتے ہوئے نیلسن منڈیلا کے کارنامۂ حیات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ منڈیلا نے مہاتما گاندھی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانی حقوق اور عوام کی آزادی کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سابق صدر کی خدمات اور کارناموں کو خراج پیش کرنے کے لیے 25 جولائی کو یوم منڈیلا بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی بے مثال خدمات کی وجہ سے انہیں عالمی اعزازات بشمول بھارت رتن سے بھی نوازا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کی طرف سے نیلسن منڈیلا کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ మానవ హక్కుల సాధనకు ఎనలేని కృషి చేసిన దక్షిణాఫ్రికా మాజీ అధ్యక్షుడు శ్రీ నెల్సన్ మండేలా గారి మృతి ఈ సభ తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతిని విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది। ఆ దేశ ప్రజలకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటిస్తున్నది। శ్రీ నెల్సన్ మండేలా 1918 జూలై 18న జన్మించారు। 2013 డిసెంబర్ 5న కన్నుమూశారు। ప్రజల స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, వారి హక్కుల కోసం పోరాడిన మహాయోధుడు। ప్రెసిడెన్షియల్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్తో పాటు దాదాపు 50 ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ హానరీ డిగ్రీ ప్రదానం చేశాయి। ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం కోరుకునే ప్రతి పౌరునికి ఆ మహానేత వృత్తి తీవ్రని లోటు। రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ఈ సభ తరఫున నివాళులర్పిస్తున్నాను। صدر تیلگو دیشم چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ستیہ گرہ کو ہی اپنا ہتھیار بنایا تھا اور سیاہ و سفید کے بھید بھاؤ کے خاتمے کے لیے حکومت کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی کے ٹی آر نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کر دی تھی اور عوام کو جد و جہد کا راستہ دکھایا تھا۔ زندگی میں مشکلات اور دشواریوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وائس سی پی کی ویس وجے لکشمی نے نیلسن منڈیلا کی زندگی کو ایک پیغام سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ منڈیلا نے عالمی سطح پر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ منڈیلا ایک مضبوط ارادے کے مالک تھے۔ ان کی زندگی بھید بھاؤ، طبقہ، رنگ و نسل سے پاک سماج بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔
رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے بھی مجلس کی طرف سے نیلسن منڈیلا کی خدمات کی ستائش کی۔ نیلسن منڈیلا صاحب کی پیدائش 18 جولائی 1918 میں ہوئی تھی۔ پیشے سے وہ لائر تھے، سماجی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں 1962 میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور 1919 میں ان کی رہائی ہوئی۔ ایک بین الاقوامی تحریک چلائی گئی تھی ان کی رہائی کے لیے، اور اسی تحریک کی بنیاد پر ان کی رہائی عمل میں آئی، اور وہ ہمیشہ نسل پرستی، عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ 1991 سے وہ ساؤتھ افریقن کانگریس کے صدر رہے، اور پھر بعد میں 1954 سے 99 تک صدر جمہوریہ ساؤتھ افریقہ مقرر ہوئے۔ پہلے یہ ساؤتھ افریقہ میں پہلے سیاہ فام صدر تھے۔ یہ پہلی مرتبہ سیاہ فام لوگوں میں سے ان کو صدر منتخب کیا گیا تھا، اور ان کو کافی 250 سے زائد ایوارڈز ملے، اعزازات ملے، جس میں نوبل پیس پرائز کے علاوہ ہندوستان کا بھارت رتن بھی شامل ہے۔ وہ نہایت ہی ہر دل عزیز تھے، اور لوگوں میں کافی مقبولیت کے علاوہ لوگ ساؤتھ افریقن میں وہ سب کے چہیتے تھے۔ میں ان کے انتقال پر ان کے فیملی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کل ان مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شکریہ۔ بائیں بازو کے ارکان جی ملیش جے رنگا ریڈی نے کہا کہ سیاہ فام عوام کے لیے کمیونسٹوں سے مل کر منڈیلا نے جدوجہد کی، 27 سال جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد جنوبی افریقہ میں کمیونسٹ پارٹیوں پر سے پابندی ہٹائی۔ وہ ہمیشہ عوام کو مکمل آزادی دینے کے حق میں تھے۔ بی جے پی کے ای لکشمی نارائنا نے کہا کہ نیلسن منڈیلا تاریخ کا ایک سنگ میل ہے، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ان کی تعزیتی تقریب میں 100 ممالک کے رہنماؤں کی شرکت ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ لوک ستا کے جے پرکاش نارائن نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کو کبھی بھی اقتدار کا لالچ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے صرف ایک بار صدر کا عہدہ سنبھالا تھا، دوسری بار انہوں نے کبھی بھی صدر بننے کی خواہش نہیں کی۔ بعد میں اسپیکر این منوہر نے بھی نیلسن منڈیلا کی خدمات کا ذکر کیا اور 2 منٹ کی خاموشی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آندھرا پردیش اسمبلی کے سابق 30 ارکان کو خراج پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی، جن میں وزارت رسول خان، بشیر الدین بابو خان، کے ودیادھر راؤ اور ایرا نائیڈو کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو جمعے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے پیش نظر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسمبلی کے اطراف کا علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی میں داخل ہونے والوں کی مکمل تلاشی لی گئی۔ واضح ہے کہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے ختم تک اسمبلی کے اطراف 2 کلومیٹر کے احاطے میں کسی بھی طرح کے جلسے، جلوس اور دھرنے پر پابندی عائد ہے۔ تلگو دیشم، ٹی آر ایس، سی پی آئی اور بی جے پی کے تلنگانہ قائدین نے سرمائی اجلاس میں شرکت کرنے سے پہلے گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کو خراج پیش کیا۔ بعد میں ان جماعتوں کے ارکان جے تلنگانہ اور پارلیمنٹ میں فوری تلنگانہ بل پیش کرنے کے مطالبے کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے اسمبلی میں داخل ہوئے۔ سی پی ایم کے رکن اسمبلی جے رنگا ریڈی ایس سی ایس ٹی سب پلان پر عدم عمل آوری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سائیکل پر اسمبلی پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت نے سب پلان کو منظور تو کر دیا ہے، لیکن اس پر مؤثر طریقے سے عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 9,000 کروڑ روپے خرچ کیے جانے باقی ہیں اور کارپوریشنز کو 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جے رنگا ریڈی نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی سب پلان کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی کے صدر نشین کودنڈا رام نے جاریہ اسمبلی اجلاس میں تلنگانہ بل پر مباحث کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے اہم لیڈر ہونے کی وجہ سے نائب وزیر اعلیٰ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تلنگانہ کی تشکیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل پر اسمبلی کے جاریہ اجلاس میں ہی بحث مکمل کرتے ہوئے اسے
जल्द दोबारा काबीना को भेजा जाना चाहिए। कोदंडाराम ने बताया कि बिल की तायीद के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से नुमाइंदगी की जा रही है। जो तेलंगाना का बिल कैबिनेट तो अप्रूवल हुआ कैबिनेट का, और उसके बाद में प्रेसिडेंट इसको स्टेट असेंबली को भेजा देते हैं और असेंबली में बहस करके असेंबली अपने राय बिल के ऊपर अपने राय देने का जिम्मेदारी है। जो भी मुद्दत हो प्रेसिडेंट का, जो बिल जब आएंगे जो भी हो उसमें, लेकिन अभी तो असेंबली सेशन हो रहा है, तो इसी सेशन में इसके ऊपर बहस होना चाहिए और इसी सेशन में इसके बारे में अपनी राय सरकार यहाँ से दिल्ली को भिजाना है। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में मुबाहिस के लिए एक ही दिन काफ़ी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को भले ही मुबाहिस के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाए, लेकिन वज़ीर आला और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू को 5-5 घंटे भी दिए जाएं तो उन्हें एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की खुफिया दोस्ती पर से पर्दा उठना शुरू हो गया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि 15 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू की जानिब से कुप्पम के लिए खुसूसी फंड्स जारी करने के लिए लिखे गए मकतूब पर किरण कुमार रेड्डी ने फौरी तौर पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 दिसंबर 2009 के ऐलान के बाद जिस तरह तेलंगाना की तश्कील को रोकने की साजिश की गई थी, अब फिर वज़ीर आला और चंद्रबाबू नायडू रियासत की तकसीम को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं। साबिक वज़ीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों के सीमा आंध्रा कायदीन मुत्तहदा तौर पर रियासत की तकसीम के बिल की मुखालफत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास में मुत्तहदा रियासत की हिमायत में करारदाद की तजवीज़ पेश की जाएगी। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में एक इजलास भी तलब किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस के अरकान ने कहा है कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए असम्बली में करारदाद पेश की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन असम्बली बी करुणाकर रेड्डी ने कहा कि इस करारदाद की पेशकशी से मुत्तहदा आंध्रा का नकाब ओढ़ने वालों के हकीकी चेहरे अवाम के सामने आ जाएंगे। करुणाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस के एक और रुकन असम्बली बाबू राव ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस कायदीन मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली दामोदर रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन असम्बली में तेलंगाना बिल को रोकने के लिए साजिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेलंगाना के तमाम कायदीन से दरख्वास्त की कि वो सियासी खतूत से बालातर होकर इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दें। APNGOs के सदर अशोक बाबू की दिग्विजय सिंह को रोकने की धमकी पर तबसरा करते हुए दामोदर रेड्डी ने कहा कि देखते हैं कि अशोक बाबू दिग्विजय सिंह को किस तरह रोकते हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बिल को असम्बली में मुतारिफ करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह को रोकने से मुताल्लिक APNGOs के सदर अशोक बाबू के ऐलान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारे पुरअमन मौक़िफ़ की वजह से अशोक बाबू मनमानी गुफ्तगू पर उतर आए। कोमटी रेड्डी ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह की गाड़ी के करीब भी पहुंचने की कोशिश की गई तो संगीन हालात के जिम्मेदार अशोक बाबू होंगे। इसी दौरान तेलंगाना मसवदा बिल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती के हवाले कर दिया गया है। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने जुमेरात की शाम 120 सफ़हात पर मुश्तमिल तेलंगाना मसवदा बिल चीफ सेक्रेटरी के हवाले किया। इस बिल के 390 नुस्खे 8 बंडलों पर मुश्तमिल थे और ये कल अरकान के हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खुसूसी तैयारे के ज़रिए वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार हैदराबाद पहुँचे और सेक्रेटेरिएट पहुँचकर उन्होंने मसवदा बिल को चीफ सेक्रेटरी के हवाले किया। पता चला है कि सदर जमहूरिया ने तेलंगाना मसवदे बिल पर मुबाहिस के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किए जाने की भी इत्तला मिली है। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की मौजूदगी और तेलंगाना मसवदे बिल के पहुंचने के बाद
تلنگانہ مسئلے پر زبردست سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ چیف سیکریٹری مسودہ بل کے ساتھ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے۔ بی جے پی کے فلور لیڈر ای لکشمی نارائنا نے کہا ہے کہ مسئلہ تلنگانہ پر بی جے پی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمی نارائنا نے بتایا کہ بی جے پی کی مرکزی قیادت نے بھی سیما آندھرا کے کانگریس ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے دی گئی تحریک عدم اعتماد کی نوٹس کی تائید سے انکار کر دیا ہے۔ سرمائی اسمبلی اجلاس کے پہلے دن تلگو دیشم ارکان کی جانب سے متحدہ آندھرا کی حمایت میں کی گئی نعرے بازی پر تبصرہ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو ایک طرف تلنگانہ کے حق میں مکتوب لکھنے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف انہی کی پارٹی کے قائدین متحدہ آندھرا کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ لکشمی نارائنا نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے خود اپنی پارٹی کو علاقائی طور پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ادھر ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ وجے سنگھ بھی اہم دورے پر جمعرات کو حیدرآباد پہنچے۔ ایئرپورٹ پر کانگریس قائدین نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ کے پاس متحدہ ریاست کے حامیوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں ڈگ وجے سنگھ لیک ویو گیسٹ ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بشمول دیگر قائدین نے ان سے ملاقات کی۔ لیک ویو گیسٹ ہاؤس کے پاس تلنگانہ کے کانگریس کارکن بھی جمع تھے، جو سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی کی پارٹی سے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے۔ ڈگ وجے سنگھ نے صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے بھی ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج سے ملاقات کی۔ امکان ہے کہ ڈگ وجے سنگھ جمعے کو میڈیا سے بات کریں گے۔ ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے سوال کیا ہے کہ اشوک بابو کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ڈگ وجے سنگھ کو واپس جانے کے لیے کہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے متحدہ ریاست کے حامیوں کی جانب سے ڈگ وجے سنگھ کے خلاف کیے گئے احتجاج کی شدید مذمت کی۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ڈی ناگیندر نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے دیے گئے کئی عہدوں پر فائز رہتے ہوئے کرسی کا مزہ لوٹنے والے دیواکر ریڈی کی سونیا گاندھی پر تنقید نامناسب ہے۔ اس طرز عمل کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اشوک بابو کو زبان پر قابو رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ شالی منڈا بلدی ڈویژن کے علاقے روپ لال بازار میں آروگیہ شری اسکیم کے تحت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ مقامی رکن بلدیہ محمد غوث نے افتتاح کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد غوث نے بتایا کہ مذکورہ اسکیم کے تحت روپ لال بازار علاقے میں یہ دوسرا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر شہر کے 5 دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور ان میں دوائیں مفت تقسیم کیں۔ سی آئی ٹی یو کی جانب سے آنگن واڑی ورکرز کے مسائل کی یکسوئی کے مطالبے کے ساتھ اویسی ہاسپٹل تا آئیہ صدن ایک ریلی نکالی گئی۔ احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور ورکرز کے مطالبات کی یکسوئی نہ کرنے پر شدید احتجاج کا انتباہ دیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 13 پر سڑک کی توسیع میں حائل عمارتوں کو جزوی طور پر منہدم کر دیا۔ بلدی عہدیداروں نے بتایا کہ تاج بنجارہ ہوٹل کے عقبی گیٹ کی سڑک پر 94 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں 40 عمارتوں کے تھوڑے تھوڑے حصے کو منہدم کیا گیا۔ عمارتوں کے مالکین کو معاوضے کے چیکس بھی دیے گئے۔ کشن نگر جھرے میں محکمہ برقی کے ملازمین کی جانب سے خاتون کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کے بعد مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ مقامی مجلسی کارپوریٹر اور دیگر افراد نے اس واقعے کے بعد خاتی ملازم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر مجلس محمد وارسی نے سوال کیا کہ جب میٹر مکان کے باہر ہے تو پھر ملازم کو مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس موقع پر کارپوریٹر ذاکر باقری اور دوسرے موجود تھے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے پاس ٹریفک پولیس سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل سوار نے اچانک بریک لگا دیا، جس سے پیچھے سے آنے والا ایک آٹو الٹ گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے
آٹو میں سوار 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حادثے کے بعد زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے مقام حادثے سے ٹریفک پولیس ہی غائب ہو گئی۔ آٹو ڈرائیور پر ہی لاپرواہی کا الزام لگایا گیا، جبکہ مصروف اوقات میں سڑک پر گاڑیاں روکتے ہوئے وہاں چالانات کیے جا رہے تھے اور غلطی موٹر سائیکل سوار کی تھی۔ کوکٹ پلی کے علاقے میں جاری تلاشی مہم کے باوجود 2 موٹر سائیکل سوار ایک خاتون کے گلے سے 8 تولے کا ہار لے کر فرار ہو گئے۔ BSNL آفس کے دفتر کے قریب کے علاقے میں جمعرات کے دن پولیس کی تلاشی مہم جاری تھی اور پولیس کی یہ مہم علاقے میں سرقہ اور رہزنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے ہی شروع کی گئی تھی، لیکن رہزنوں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی علاقے کو نشانہ بنایا اور وہیں سے قریب ایک گلی میں گزر رہی خاتون سے یہ حرکت کی۔ متاثرہ خاتون نے اس سلسلے میں کوکٹ پلی پولیس میں ایک شکایت درج کرائی ہے۔ میر چوک پولیس نے جعلی امریکی ڈالر فروخت کرنے کے الزام میں 2 سوڈانی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کی ایک مشہور قدیم ہوٹل کے قریب مارکیٹ میں 24 سالہ بدر الدین اور مصطفیٰ عبدالرحیم جعلی ڈالرز فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دونوں کچھ عرصے سے حیدرآباد کے علاقے الحسنات کالونی ٹولی چوکی میں رہ رہے تھے۔ بدر الدین نے $100 کے 20 جعلی نوٹس اپنے کسی دوست کے ذریعے سوڈان سے منگوائے تھے اور اسے مصطفیٰ عبدالرحیم کے ذریعے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹاسک فورس پولیس نے دھاوا کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس نے ان دونوں کے پاس سے جعلی نوٹس ضبط کر کے انہیں میر چوک پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ کوکٹ پلی پولیس کو ایلما بنڈے کے تالاب سے ایک شخص کی لاش مسخ شدہ حالت میں دستیاب ہوئی ہے۔ سب انسپیکٹر راجو نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم شخص کی موت 4 یا 5 دن پہلے ہوئی ہے، تاہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی اس بات کا پتہ چل پائے گا کہ آیا اس کی موت خودکشی تھی یا پھر اس کا قتل کیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جے سمکھیا آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعروں کے ساتھ اسمبلی کے سیشن کا آغاز۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو ریاستی اسمبلی کا خراج، ایوان کے پاس غیر معمولی سیکیورٹی۔ تلنگانہ مسودہ بل بالآخر چیف سیکریٹری کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری کی حیدرآباد میں آمد۔ اور کوکٹ پلی میں پولیس کی تلاشی مہم کے باوجود اسی علاقے میں چین سنیچنگ کا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔